شروع میں وہاں سے شروع کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ آج کس قدر علمی اور انفارمیشن موضوع ہے. کہ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں حدیثوں میں ایک حدیث آپ سنتے ہیں علماء سے، ہم وہی آج ذکر کریں گے جو مبلغ آپ کے بیان کرتے ہیں نا. مطلب حدیث تو بہت تفصیل ہے، اس کی تو اصطلاحات اتنی ہیں کہ ساری رات گزر جائے. مقصد وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے علم والے لوگ جیسے بھی ہیں، میرے جیسے سب آپ کہ اتنا علم تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ہاں یار یہ حدیث میرے پاس آئی ہے تو کیا ہے، کون سی حدیث ہے، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں. بھائی اتنی تو کم سے کم نالج ہو نا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. تو دیکھیے علماء سے آپ سنتے ہیں حدیث متواتر، اکثر سنتے ہیں یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث ہے. یقینی طور پہ آپ کے علم میں تو نہیں. متواتر تو آپ سمجھتے ہوں گے کنٹینیوٹی، یہی اگر آپ اردو میں ترجمہ یا کریں تو انگلش میں. تو اس حدیث کو آپ سمجھیں. سب سے پہلے میں سمجھا رہا ہوں متواتر حدیث کیا ہے. دیکھیں، اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اب متواتر حدیث کیا ہوتی ہے؟ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلسل ہر دور میں ایک حدیث بیان کی گئی ہو، کوئی بھی 10 بھی کی گئی ہو، 5 بھی کی ہو، 50 100 متواتر ہر دوست میں ہر راوی نے بیان کی ہو تقریباً محدثوں نے. اب اس پہ محدثوں نے کلام کیا کہ 70 سے زیادہ جن محدثوں نے اور جن دور میں یہ کلام ہوتی ہے یہی حدیث وہ پکی اور سچی حدیث ہے. یعنی اس پر مفسروں نے کلام کر لیا کہ یہ حدیث نعوذ باللہ ضعیف نہیں ہو سکتی. جو متواتر سمجھ نا، متواتر سے آ ہی رہی ہے، ہر محدث بیان کر رہا ہے، کوئی تو رکے ہر دور میں. سمجھ میں آ گئی بات. اب وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ایک میں بیان کر رہا ہوں متواتر والی حدیث، باقی تو بہت ساری ہیں. ایک متواتر والی حدیث جو ہمیں جو 3.5 انچ 4 انچ کا جو چیز رکھ کے بیٹھے ہو وہ سمجھو، اس کے لیے بس یہ ساری بات جو تمیز پہلی بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے. متواتر میں بھی اس میں شامل ہوں، خدا نخواستہ، اس لیے کہ یہ منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہاری چاشنیوں کے لیے نہیں ہم بیٹھے کہ جناب ابھی میں نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے نعرہ مارا اور 50 کا نوٹ جیسے ہوتا ہے لا کے دے دیا، یا سمجھے نا یہ ہوتا ہے جو استغفر اللہ، اللہ معافی دے. یہ جو حدیث بیان کرنا غور سے سننا. یہ حدیث متواتر بھی ہم بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جب خطرہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جب ہم حدیث پاک یا کوئی چیز بیان کرتے ہیں الحمدللہ دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کے کتابوں کو دیکھتے ہیں، 1 2 3 جتنی مل سکی کتابیں ڈھونڈتے ہیں. علماء سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہمارے استاد کرامی سے، وہ بیان کرتے ہیں. ایسے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کتاب کے معاملات میں کبھی بھول چول ہو جاتی ہے، بھول جاتا بندہ، کبھی ریفرنس یاد نہیں رہتا بیان کرتے ہوئے. لیکن جو حدیث ہم نے لی ہے وہ پراپر کسی نہ کسی سے لی ہے. خدا نخواستہ جھوٹ بول کر اپنا ایمان کیسے خراب کرنا. اب سنیے متواتر کی حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کی وہ سیدھا جہنمی ہے. اندازہ کیا موبائل والوں کیسے کیسے میسج آتے ہیں، کیسے کیسے استغفر اللہ، اور نیچے لکھ دیا جاتا بخاری. یہ بھی ایک جھوٹ، استغفر اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں بخاری، مطلب وہ زیادہ کوئی بڑا چالاک سا بندہ ہوتا ہے تو جہنمی، ایسی حرکت کرنے والا، بیان کرنے والا بھی. میں تو سب باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. اللہ آج بیان میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، توفیق دی اللہ نے کہ توبہ کرنے کے آج بھی کر رہے ہیں. اللہ کوئی بیان میں ایسی ویسی بات ہو جائے، بشری تقاضے کہتے تم معاف فرما دینا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا، وہ میں بہتر ہے معاف کرنے والا. اس نے ایک سبیل دی ہے تمہیں معافی کی کہ معافی تو مانگ لو. لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں بات، کیا متواتر حدیث کون سی تھی؟ یہ ہے. اب یہ متواتر سے آتی چلی آئی ہے. تو اب اس حدیث میں کوئی شک ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط بات منسوخ کرتے ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں کیا فلانا مہینہ آ رہا ہے، جو یہ مہینے کی بشارت 25 آدمیوں کو 200 آدمیوں کو پہنچائے گا وہ جنتی. بتاؤ ٹھیکیداری ہو گئی. استغفر اللہ، نبی کا فرمان ہی نہیں ہے نا. وہ سنتے ہیں آپ تو آتا آپ کا، وہ آپ آگے مجھے بھیجتے ہیں، شاہ صاحب کیا بات ہے، اور شاہ صاحب دیکھ رہا ہے، شاہ صاحب بھی پھنس گیا. یار اب اس کو کیا سمجھاؤں، کس کس کو سمجھاؤں، موبائل کے اندر کس کس کو، کہاں تک گیا ہوگا یہ. اس کا ایک فارورڈ جو ہے پتہ نہیں ہزاروں تک جاتا ہے، وہ ہزاروں گنا ہزاروں کو جہنمی میں بنا رہا ہے. بتا وہ بھی وہ ایکسیپٹ کر لے کوئی بات کو، اور بخاری بھی لکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی بڑی چیز بھی لکھ دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، صرف یہ اصلاح کی بات ہو رہی ہے. نعوذ باللہ کسی پہ طنز و تنا نہیں ہے. اللہ ہدایت دے ان کو، سمجھ دے. یہ چھوٹی سی چیز ہے، بڑی سنبھال کے سنبھالو. آپ کیا سمجھتے ہیں حدیث پاک کو؟ کتنے راوی ہیں، کتنے صحابہ ہیں راوی، آپ کو معلوم ہے؟ ہزاروں ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ پائے کا جو راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جس نے سب سے زیادہ، ہزاروں میں 4000 سے زیادہ حدیث کو روایت کیا. ٹھیک ہے، کب آئے تھے؟ 4 سال، اونلی 4 ایئرس. خیبر کے غزوہ میں آئے تھے
مسلمان ہوئے, جوائن ہوئے اور احادیث کہنی شروع کر دی. کسی نے ان سے پوچھا یار تم اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو؟ بولے تم لوگ تو اپنے کام میں بچوں میں لگے رہتے ہو, ہم تو مسافر ہیں, نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر ہی فقیری بیٹھے رہتے ہیں, بس ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لب کھلیں اور ہم حدیث لکھیں. میرا تو یہ 3 دن تک بھوکے رہتے تھے حضرت ابو ہریرہ. پھر یہ کمال ہوا کہ اتنی حدیثیں, ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ شروع کے اوائل کے مکے سے, آپ صحابی بھی ہیں اور راوی بھی ہیں. کیسے راوی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی جوتی مبارک نالین پاک سنبھال کے رکھتے تھے, ہر وقت ساتھ, پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے, حضور کے ہر عمل کو دیکھنے والے, لیکن ان کی حدیثیں اتنی نہیں ہیں, آدھی بھی نہیں ہیں ان سے زیادہ. وجہ میں بتانے کی کوشش بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے آپ کو کہ کیا معاملہ ہوتا, کس قدر اہمیت ہے اس حدیث پاک کی. ایسے ہی نہیں صحابہ نے تیار کر دی, وہ ڈرتے تھے اس فرمان پہ, خدا نہ خواستہ کوئی بات ہمیں ملی ہے, پتہ نہیں تصدیقاً صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ اسی کشمکش میں رہتے تھے. تصدیق 100% ہوتی پھر آگے بیان کرتے. یہ صحابہ جتنے بھی حدیث آپ نے سنے, انشاءاللہ میں نام کیا دوں, ابھی بہت سارے نام ہیں میرے دوستوں بزرگوں. تو یہ اب دیکھیے قول مصطفیٰ, کیوں میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت, کہ ابھی ایک فرقہ, ابھی کیا یہ 25-30 سالوں سے چل رہا ہے, آپ کے علم میں ہوا نہ ہو واللہ عالم, لیکن آپ کے علم میں ڈال دیتا ہوں تو ہوگا آپ کے علم میں. ان کا کہنا یہ ہے, ان کا ایک اپنی تنظیم اور ٹیم بنی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی سب کچھ قرآن ہے, حدیث کوئی چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ, فرمان مصطفیٰ نعوذ باللہ کچھ نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن پاک میں ہے, ہر شے کا علم قرآن پاک میں ہے, تو پھر ہم حدیث کو کیوں رجوع کریں؟ سمجھ رہے نا بات؟ پھر ہم حدیث پاک کو کیوں دیکھیں؟ استغفر اللہ. وہ ان کا آج بھی پیٹرن ہے یہ بات. ان منکر حدیث, ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں نا, ان کے لیے جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیے, آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہو, قرآن پاک بے شک اگر جس کو قرآن پاک کا علم ہے, خدا کی قسم پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن مجھے اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص لا کے دکھاؤ, کوئی ایسا شیخ القرآن لا کے دکھاؤ, کوئی ایسا معلم عالم, کوئی بڑا مفتی, کوئی بڑے پائے کا ولی اللہ, یا کوئی ماں سوائے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جو پورے قرآن کا علم جانتا ہو. لاؤ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صرف جانتے ہیں اللہ کے کرم سے نبی علیہ السلام جن کے سینہ اطہر پہ قرآن مجید نازل ہوا, وہ جانتے ہیں پورے قرآن کا علم. باقی کون ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ لاؤ آؤ دعویٰ. جب دعویٰ تم نہیں کر سکتے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر چیز قرآن سے ہم حاصل کر لیں گے؟ اس کے لیے لازماً تم کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. اب ایک دلیل میں اور بھی سنا دوں آگے کے چل کے. کیوں جانا پڑے گا؟ کیوں جانا پڑے گا؟ بیکاز قرآن پاک کے اندر نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے. کیسے ادا کریں یہ کہیں نہیں ہے. اب کیا کرو گے تم؟ صرف حکم مانو گے؟ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی اداؤں کو دیکھنا پڑے گا. کس طرح میرے نبی نے نمازیں پڑھی, کس طرح نماز بتائی ہمیں, کس طرح ارشاد کیا, کس طرح حج کیا, کس طرح معاملات کیے حج کے, سارے ہمیں بتائے تو آج ہم حج پہ چلے نا. اس کے بعد زکوٰۃ کس طرح, کیسے طریقے سے, کتنی فیصد کیا دینی ہے, کیا معاملات. قرآن میں تو ایک حکم آ گیا مطلقاً. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کو لازمی دیکھنا ہوگا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے میرے دوستو؟ اب دیکھیے ایک حدیث پاک اور سن لیجیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. میں نے ابھی بتایا آپ کو راوی تو بہت سارے ہیں. میں نے آپ کو بتایا روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نام لیتا ہوں, معاذ بن جبل تو پورے مطلب جمعہ ہی گزر جائے, اور رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مولا علی کا نام مخصوص میں آپ کے لیے لے رہا ہوں, وہ اس لیے حالانکہ عمر فاروق بھی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتے, غور سے سنیے کس قدر اہمیت ہے, ایسی ہلکی سی بات نہیں ہے. وہ سنتے, نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ سنتے, پھر تمام صحابہ اس کو یاد کر کے دماغ میں بٹھاتے. اور مولا علی کی عادت ایسی تھی کہ وہ حدیث کے پیپر کو یا کسی بھی ٹکڑے کو اپنے تلوار کے دستانے میں سنبھال کے رکھتے, جمع کر کے رکھتے. اس قدر احتیاط میرے دوستوں اور بزرگوں. تو یہ اس احتیاط سے یہ حدیث نکلی. تو ان منکر حدیث کا دعویٰ یہ کہ حدیث کی کتابیں تو 200 برس کے بعد لکھی گئی. ان 200-150 برس کے اندر کیا ہوا, ادھر ادھر, استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے میرے دوستوں. صحابہ نے ایسے ذریعے سے پہنچایا ہے, صحابی سے تابعی, تبع تابعی تک یہ پہنچتی رہی, پھر جا کے یہ لکھی گئی ہیں کتابیں. اسی لیے امام بخاری کا بڑا نام یوں آتا ہے کہ وہ بڑے سنبھل کے حدیثیں اپنی کتابوں میں لائے ہیں. اللہ اکبر. کہیں بھی تھوڑا سا نقص ہوتا وہ نہیں لیتے حدیث پاک کتاب میں.
بہتر وہ نقص نہیں ہے، لیکن وہ اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے ہر بندے کا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوا، انہی راویوں میں ایک راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکار علیہ السلام کے ہر قول کو لکھ لیا کرتے، ہر بات کو، ہر چیز کو فوراً لکھ لیا کرتے۔ صحابہ دیکھتے ہیں یہ ہر چیز کو لکھ لیتا ہے۔ تو قریش کے لوگوں نے اس کو پکڑا، ان کو بولے تم ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو۔ دیکھو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ کبھی نبی علیہ السلام کس موڈ میں ہو، کبھی غصے میں ہو، کبھی کیا معاملہ ہو، کبھی غضب میں ہو، کبھی کیا ہو، کبھی، اور تم ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ڈر کے مارے کہ بھائی بات تو یہ کی سمجھ میں خامخواہ آ گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، بھائی اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، کیا بات ہے تو آج کل ہماری حدیثیں جو ہم بیان کرتے لکھتا نہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر بات آپ کی نہ لکھی جائے، کیونکہ کبھی آپ کس موڈ میں ہوتے ہو، کبھی کس موڈ میں ہوتے ہو، معاملہ اس وجہ۔ سرکار نے فرمایا فرمایا ابا عبداللہ، زبان کی طرف اشارہ، دیکھ یہ دہن، اس دہن سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں نکلتی، جب نکلتی حق نکلتی ہے اللہ ہی کی طرف سے نکلتی۔ تو ہر چیز لکھ لیا کر،